شوال کے 6 روزے ان کا معمولی مقام نہیں. من صام رمضان واتبع ستا من شوال کان کصیام الدہر. بندہ رمضان کے روزے رکھ لے اور شوال کے 6 روزے رکھ لے، اللہ اس کو زمانے بھر کے روزوں کا اجر دے گا. اس اجر کو لوٹو، ثواب کو لوٹو. ترتیب ایسی بناؤ کہ بے تحاشا خزانے ملے. جمعرات کے روزے کا اپنا اجر ہے، اپنی اس کی قیمت ہے، اور شوال کا تو ہے ہی ہے. ایک شوال کے روزے کا اجر، دوسرا جمعرات کا اجر. 2 نیتیں جمع ہو گئی. اب آگے پیر آئے گی، پیر کو رکھو، دوہرا اجر. شوال کا اجر اور پیر کا روزہ اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان دنوں میں اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میرے عمل جو پیش ہو میں روزہ بھی شامل ہوں. تو پیر کے روزے کا قصد کریں، دونوں نیتیں کر لیں، شوال کی بھی اور پیر کی. آگے 3 دن اکٹھے آ رہے ہیں. ایام 20، چاند کی 13، 14 اور 15. ایام 20 کے روزوں کا اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ من صام ایام البیض فکأنما صام الدہر. جو ایام 20 کے 3 روزے رکھ لے، چاند کی 13 تاریخ، 14 اور 15 تاریخ، اللہ تعالیٰ اس کو زمانے بھر کے روزوں کا اجر دے گا. تینوں روزے رکھیں اکٹھے، شوال کی بھی نیت کریں، ایام 20 کی بھی نیت کریں، اور ایام 20 کے 3 روزوں میں پیر کا دن بھی آ رہا ہے، وہ بھی نیت کر لیں. 3 عمل اکٹھے ہو جائیں گے، 3 نیتیں اکٹھی ہو جائیں گی. اجر و ثواب کے خزانے خزانے ڈھیر ہی ڈھیر. واللہ اکثر، وہاں کوئی کمی نہیں خزانوں کی. یہ ثواب اور خزانے لوٹیں، نفلی روزوں کا اہتمام کریں.